جی السلام علیکم، کیا حال ہے؟ آپ سب لوگ خیریت سے ہیں؟ آج دو وزیر اعظم دو عدالتوں میں پیش ہوئے تھے۔ جب دو وزراء اعظم دو عدالتوں میں پیش ہوا کریں گے تو ملک کیسے چلے گا، یہ ہم آپ کو آج کے ویلاگ میں بتائیں گے۔ اور آج چیمہ صاحب بالآخر 6 سال کی طویل خواری کے بعد آج باعزت بری ہو گئے۔ اب اگر انہوں نے باعزت بری ہی ہونا تھا تو پھر اس کیس بنانے کا فائدہ کیا ہوا، یہ ہم آپ کو آج کے ویلاگ میں بتائیں گے۔ اور ٹیکس سسٹم بدقسمتی سے یہ اعلان کرنا پڑتا ہے کہ آئی ایم ایف نے اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے۔ اب پاکستان کے اندر کس نے کتنا ٹیکس دینا ہے، یہ فیصلہ پاکستان کی ریاست نہیں کرے گی، آئی ایم ایف کرے گی۔ کیسے، یہ بھی ہم آپ کو آج کے ویلاگ میں بتائیں گے۔ آئی ایم ایف کی ایک ٹیم پاکستان کے اندر ٹیکس نیٹ ورک بڑھانے کے لیے پاکستان آ چکی ہے، اور یہ ٹیم اب ایف بی آر کے ساتھ مل کے پاکستان کے اندر 10 لاکھ مزید ٹیکس پیئرز کا اضافہ کرے گی۔ ایک ایسی پالیسی بنائی جائے گی جس کے تحت پاکستان کے اندر ٹیکس بڑھایا جا سکے گا، اور جو لوگ ٹیکس سے چھپے ہوئے ہیں، جو لوگ ٹیکس ادا نہیں کرتے، ان سب کو ٹیکس نیٹ میں لایا جائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ 10 لاکھ لوگ پاکستانی، ان کا فیصلہ ریاست پاکستان نہیں کر رہی، ان کا فیصلہ کون کر رہا ہے؟ آئی ایم ایف کر رہا ہے۔ اور آئی ایم ایف باقاعدہ پاکستان کے اندر بیٹھ کے ایف بی آر کو سمجھائے گا کہ آپ نے کس طرح کس مد میں کتنا ٹیکس لینا ہے۔ یہ ٹیکس جمع ہونا ایک بہت اچھی بات ہے، کیونکہ پاکستان کی آبادی 25 کروڑ ہے، اور اگر ہم ٹیکس دینے والے لوگوں کا فیصلہ کریں تو 30 لاکھ سے زیادہ نہیں ہے۔ اور اگر ٹوٹل ٹیکس نیٹ ورک کے اندر جو لوگ موجود ہیں ان سب کا تخمینہ لگا لیا جائے تو 50 لاکھ ہے، یعنی 50 لاکھ لوگ ایسے ہیں 25 کروڑ لوگوں میں سے جو باقاعدہ ٹیکس نیٹ کا حصہ ہیں، اور ان میں سے جو ٹیکس دے رہے ہیں وہ 25-30 لاکھ سے زیادہ نہیں ہے، باقی جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے ٹیکس پیئرز ہیں جن کا ٹیکس نہ ہونے کے برابر ہے۔ اور یہ انتہائی خوفناک ریشو ہے، کیونکہ یہ ریشو 8% ہے ٹوٹل آبادی کا، جبکہ اسے کم از کم 16% ہونا چاہیے تھا۔ انڈیا کے اندر یہ 16-17 اور بعض اوقات 20% بھی ہے، یعنی ان کی ٹوٹل آبادی کے 20% جو لوگ ہیں وہ ٹیکس دے رہے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ انڈیا اس وقت انتہائی خوشحال ملک ہے، جبکہ پاکستان کے اندر میکسیمم لوگ ٹیکس نہیں دیتے، اور جو لوگ ٹیکس دیتے ہیں وہ میری طرح تنخواہ دار ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا تنخواہ کے اندر سے ٹیکس کٹ جاتا ہے۔ جب ان کا ٹیکس ایٹ سورس کٹتا ہے تو وہ مجبور ہوتے ہیں، اور اگر ہمیں بھی اجازت دی جائے، ہمیں بھی موقع دیا جائے تو شاید ہم لوگ بھی ٹیکس نہ دیں۔ گویا یہ جو 30 لوگ ٹیکس دے رہے ہیں یہ مجبوری کے اندر دے رہے ہیں، اور اگر انہیں کسی نہ کسی جگہ سے کوئی رستہ مل جائے تو شاید یہ بھی ٹیکس نہ دے۔ تو یہ ایک انتہائی خوفناک اور بری بات ہے کہ پاکستان جیسے ملک میں اگر لوگ ٹیکس نہیں دیں گے تو پھر ملک کیسے چلے گا۔ لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ باہر سے آ کے ادارے پاکستان کو ڈائریکشن دینا شروع کریں کہ آپ اس طرح ٹیکس جمع کریں گے اور ہمیں ہر مہینے اس کی رپورٹ جمع کروایا کریں گے۔ اب جو آئی ایم ایف ایک پالیسی بنا کے دے گی، حکومت پاکستان اس پالیسی پہ عمل درآمد کے لیے مجبور ہے، اور نہ صرف یہ مجبور ہے بلکہ جو آنے والا ہمارا بجٹ ہے اس میں باقاعدہ اس پالیسی کی منظوری دی جائے گی۔ تو اب یہ کہنا بجا نہیں ہوگا کہ جو ہمارا ٹیکس کا سسٹم ہے وہ اب آئی ایم ایف کے ہاتھ چلا گیا، اور اس کی مین وجہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف نے ظاہر ہم سے رقم وصول کرنی ہے، اور اس نے رقم وصول بھی کرنی ہے، اور 124 بلین ڈالر جو ہم نے دنیا کے مختلف ملکوں کا دینا ہے وہ بھی اس نے اسی ملک کے اندر سے نکالنا ہے۔ تو اب ظاہر ہے پھر نیمبو کو نچوڑا جائے گا۔ اب اگر نیمبو بچنا چاہتا ہے تو پھر اسے اپنا فیصلہ خود کرنا چاہیے، جو بدقسمتی سے ہم نہیں کر سکے۔ تو یہ ایک شروعات ہیں کہ پورا ملک جو ہے آئی ایم ایف کے ہاتھ جا رہا ہے۔ اس کا جو پہلا مرحلہ ہے وہ ٹیکس سسٹم کا آئی ایم ایف کے ہاتھ چلے جانا ہے۔ تو آنے والا جو دور ہوگا اس میں پہلے ٹیکس نیٹ ورک جائے گا آئی ایم ایف کے پاس، پھر انڈسٹری پاکستان کی جو ہے اس کا فیصلہ ڈیفینیٹلی آئی ایم ایف کرے گا، اور اس کے بعد جتنے سیلریز پرسنٹ ہیں، جو تنخواہ دار طبقہ ہے، ان سب کا فیصلہ بھی آئی ایم ایف کرے گا، اور پھر جو حکومتی اخراجات ہیں ان کے اندر بھی کٹوتی آئی ایم ایف کرے گا۔ تو آہستہ آہستہ ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ اگر ہم نے اپنے حالات کو ٹھیک نہ کیا تو پاکستان ٹوٹل آئی ایم ایف کے ہاتھ میں چلا جائے گا، اور وہ دن اب مجھے زیادہ دور نظر نہیں آ رہا۔ تو آج کا دن پاکستان کا اس لحاظ سے بڑا برا ہے کہ ہم اپنا ملک اور اپنے ملک کی سلامتی جو ہے وہ انٹرنیشنل اداروں کے ہاتھ میں دے رہے ہیں، اور ہمارے پاس کوئی آپشن بھی نہیں ہے۔ کیونکہ اگر ہم انکار کرتے ہیں، آئی ایم ایف کو کہتے ہیں کہ جی ہم ٹیکس کا فیصلہ ہم خود کریں گے، تو پھر آئی ایم ایف ہمیں اگلی قسط نہیں دے گا، اور اگلی قسط نہیں دے گا تو ڈالر اسی طرح پھر 400 روپے تک پہنچ جائے گا، اور اس کے بعد پاکستان کے ڈیفالٹ کا خطرہ پیدا ہو جائے گا۔ تو اگر ہم نے پاکستان کو بچانا ہے، اگر ہم نے ڈالر کو کنٹرول رکھنا ہے، اگر ہم نے اس ملک کو چلانا ہے، تو پھر ڈیفینیٹلی ہمیں آئی ایم ایف کی شرائط ماننی پڑیں گی، اور ان شرائط کا جو پہلا حصہ ہے، خوفناک حصہ ہے، وہ یہ ہے کہ اب ٹیکس کا فیصلہ آئی ایم ایف کیا کرے گی۔ احد چیمہ صاحب کے بارے میں ہمیشہ کنسرنڈ رہا ہوں، اور میں شاید پاکستان کا واحد جرنلسٹ تھا کہ جب احد چیمہ صاحب کو گرفتار کیا گیا تھا، جیل میں رکھا گیا تھا، تو میں ان سے ملنے بھی گیا،
اور مسلسل ان کے بارے میں لکھتا رہا اور بات کرتا رہا. اس دور میں کرتا رہا جب آہا چیمہ کا نام لینا پاکستان کے اندر بہت بڑا جرم ہوتا تھا. لیکن میں کیوں یہ کرتا رہا، اس کی مین ریزن یہ تھی کہ مجھے محسوس ہوتا تھا کہ آہا چیمہ ایک تو بے انتہا شاندار انسان ہے، بہت زیادہ کام کرنے والا بندہ ہے، ایک ایسا بندہ ہے، ایک ایسا جن ہے کہ جس نے دنوں میں پنجاب کے اندر تبدیلی برپا کر دی. اگر انہیں آشیانہ ہاؤسنگ اسکیم پہ لگایا گیا تو وہ پروجیکٹ انہوں نے مکمل کر دیا. اگر انہیں میٹرو بچھانے پہ لگا دیا گیا تو انہوں نے میٹروز مکمل کر دی. اگر انہیں اورنج لائن ٹرین کا ہدف دیا گیا تو انہوں نے اورنج لائن ٹرین مکمل کر دی. انہیں اگر بجلی پیدا کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی تو انہوں نے 3 سال کے اندر پنجاب کو بلکہ پورے پاکستان کو لوڈ شیڈنگ فری کر دیا. تو آہا چیمہ کے اندر بڑا پوٹینشل تھا کام کرنے کے لحاظ سے. لیکن پھر پاکستان کا ایک المیہ یہ بھی ہے کہ جو شخص اس ملک میں کام کرتا ہے اس کا انجام اسی طرح ہوتا ہے جس طرح قائد اعظم محمد علی جناح کو ہم نے سڑک کے اوپر انہیں شہید کر دیا، فوت کر دیا، انتقال ہو گیا ان کا. بالکل اسی طرح جو شخص پاکستان کے اندر کام کرتا ہے جیلیں اور مقدمے اس کا مقدر ہوتے ہیں. تو آہا چیمہ کا مقدر بھی جیلیں اور مقدمے بنے اور اس کے بعد انہوں نے بڑی مشکل ٹائم گزارا جیلوں کے اندر. لیکن بالآخر نیب نے ایک طویل ریسرچ کے بعد یہ آج فیصلہ کر دیا کہ آہا چیمہ بے گناہ ہے. اب سوال یہ ہے کہ ایک نیب تھا کہ جنہوں نے ان کے اوپر ایک کیس بنائے اور ایسے کیس بنائے جو بیس لیس بھی تھے اور جن کے کوئی رزلٹ نہیں نکل سکے، اور پھر اسی نیب نے یہ ڈکلیئر کر دیا کہ جو ان کے اثاثے ہیں وہ ان کی آمدن سے میچ کرتے ہیں اور انہوں نے کسی قسم کی کوئی گڑبڑ، کسی قسم کی کوئی کرپشن نہیں کی. تو اب اس کا کیا مطلب لیا جائے کہ جو پہلا نیب تھا جس نے مقدمے بنائے تھے وہ انڈین نیب تھا، اور جو آج کا نیب ہے وہ پاکستانی نیب ہے جس نے آہا چیمہ کو باعزت بری کر دیا، یا پھر جو پرانا نیب تھا وہ پاکستانی تھا اور آج کا نیب ہے جو انڈین ہے. تو یہ فیصلہ کرنا پاکستان میں اب بہت ضروری ہے کہ اگر تو آپ واقعی انڈیپینڈنٹلی انکوائری کر رہے ہیں تو پھر اداروں کو حکومت بدلنے سے، وقت بدلنے سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے. اور اگر یہ سب کچھ پولیٹیکل موٹیویٹڈ ہوتا ہے تو پھر میرا نہیں خیال کہ پاکستان آگے چل سکتا ہے. پھر ہمیں اب سوچ لینا چاہیے کہ پاکستان اس طرح نہیں چل سکے گا. تو ایک تو میں آہا چیمہ صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، لیکن ساتھ ہی میں نیب کے اوپر افسوس کا اظہار کرتا ہوں کہ کون لوگ ہیں آپ کو پاکستان بھی نظر نہیں آتا کہ آپ کی ان حرکتوں کی وجہ سے پاکستان کس لیول پہ پہنچ گیا کہ آج IMF جو ہے وہ پاکستان کے ٹیکس نیٹ کا فیصلہ کر رہا ہے. تو یہ قابل شرم بات ہے کیونکہ صرف آہا چیمہ کی وجہ سے پوری بیوروکریسی نے کام کرنا بند کر دیا تھا. سب کو یہ محسوس ہوا کہ اگر اتنے شاندار افسر کے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو کل کو ہمارے ساتھ کیا ہوگا. تو انہوں نے کام کرنا بند کر دیا تو اس کا نتیجہ آج آپ دیکھ لیں. آج کے دن 2 وزیر اعظم عدالتوں میں پیش ہوئے. جو پہلے وزیر اعظم ہیں وہ عمران خان صاحب ہیں، ان کا مقدمہ 190 ملین پاؤنڈز کے ریفرنس سے چل رہا تھا اور یہ مقدمہ جو ہے وہ آج اڈیالہ جیل کے اندر چلا. اور حکومت کے یا نیب کے جو وکلا تھے انہوں نے درخواست کی کہ ہمیں مزید ان کا جسمانی ریمانڈ دیا جائے، لیکن جج صاحب نے ریجیکٹ کر دیا اور انہیں جوڈیشل ریمانڈ پہ جیل بھجوا دیا گیا. بلکہ اسی جیل کے اندر ہی ان کا سٹیٹس چینج کر کے کہا گیا کہ پہلے یہ جسمانی ریمانڈ پہ تھے اور اب جو ہے یہ جوڈیشل ریمانڈ کے اوپر ہیں، تو ان کا سٹیٹس عمران خان صاحب کا تبدیل کر دیا گیا. لیکن عمران خان صاحب سے جب ان کے وکیل نے پوچھا کہ نیب آپ سے کیا تحقیقات کرتا رہا، تو ان کا جواب یہ تھا کہ 10 منٹ مجھ سے سوال کرتے تھے اور اس کے بعد اگلے 50 منٹ یہ میرے ساتھ گپ لگاتے تھے، صرف گپیں لگاتے تھے. ان کے پاس کوئی نہ سوال تھا، نہ کوئی جواب تھا، نہ کوئی ان کے پاس ثبوت تھا، بس یہ وقت پورا کرتے رہے. اور نیب کی 4 ٹیمیں جو ہیں وہ عمران خان صاحب سے انویسٹیگیٹ کرتی رہی، جبکہ کیس بڑا سمپل ہے جس کا ظاہر ہے کوئی جواب تو کسی کے پاس ہے نہیں. لیکن بہرحال آج عمران خان صاحب کو بھی عدالت کا سامنا تھا اور نیب ان سے مسلسل ظاہر تحقیقات کرتی رہی. اور اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب کا ایون فیلڈ اور العزیزیہ کا کیس جو تھا وہ بھی آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں چلتا رہا، اور وہاں پہ بھی نیب سبمسو تھا، نیب کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کس طرح میاں نواز شریف صاحب کو باعزت رہا کروائے. اور وہاں جب بھی جج صاحب نے نیب کے پراسیکیوٹر سے پوچھا تو انہوں نے کہا جی ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں، مکمل کوآپریٹ وہ کر رہے تھے. جبکہ امجد پرویز صاحب جو میاں نواز شریف صاحب کے وکیل ہیں وہ مسلسل دلائل دیتے رہے اور انہوں نے ثابت کیا کہ یہ کیس میاں نواز شریف کے خلاف جو بنائے گئے تھے یہ سارے کے سارے غلط تھے. تو اب سوال یہ ہے کہ عمران خان صاحب جس کے لیے میاں نواز شریف صاحب کو سزا دی گئی تھی، جس کے لیے میاں نواز شریف صاحب کو قید میں رکھا گیا تھا، جس کے لیے میاں نواز شریف صاحب کا سیاسی کیریئر ختم کر دیا گیا تھا، جس کے لیے انہیں تا حیات نااہل قرار دیا گیا تھا، وہ عمران خان بھی آج اسی نیب کا سامنا کر رہے ہیں. اور جو شخص جسے یہ ساری سزائیں دیں گی وہ بھی نیب
کا سامنا کر رہے ہیں اور وہ بھی عدالت کے اندر ہے۔ تو یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ دو ہی گیندیں تھیں، ایک گیند پھینکی گئی دوسری گیند کو پیچھے ہٹانے کے لیے، اور آخر میں دونوں گیندیں جو تھی وہ عدالت کے اندر کھڑی ہیں، اور دونوں کے بارے میں کوئی اندازہ نہیں کیا جا رہا کہ کیا یہ دونوں الیکشن لڑ سکیں گے یا نہیں، کیونکہ اگر یہ سٹیٹس کو چلتا ہے تو نہ عمران خان صاحب الیکشن لڑ سکیں گے اور نہ میاں نواز شریف صاحب لڑ سکیں گے، اور اگر میاں نواز شریف صاحب کو ریلیف مل جاتی ہے تو پھر پاکستان کے اندر ایک چیز ثابت ہو جائے گی کہ عدالتیں ہمیشہ ہر جو الیکشن ہے اس سے پہلے استعمال ہوتی ہیں، اور عدالتوں کو استعمال اس طرح کیا جاتا ہے کہ کسی ایک سیاسی شخصیت کو یا ایک سیاسی جماعت کو پولیٹکس میں ان کرنے کے لیے عدالتوں کا زور لگوایا جاتا ہے، اور کسی دوسرے کو اس سارے سسٹم سے باہر نکالنے کے لیے عدالتوں کو استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اب آج بہت بڑا جو سوالیہ نشان ہے وہ عدالت ہے، اور اس کے ساتھ چیف جسٹس آف پاکستان ہے کہ کیا عدالتوں نے ہر بار اسی طرح استعمال ہونا ہے، اور اگر میاں نواز شریف صاحب کو ریلیف مل جاتا ہے تو پھر میرا خیال ہے عدالت واقعی دباؤ میں ہوگی، پھر بڑے پریشر میں ہوگی، اور اگر میاں نواز شریف کو ریلیف نہیں ملتا تو پھر دونوں وزرائے اعظم اس وقت الیکشن سے باہر ہوں گے، اور اگر دونوں وزرائے اعظم الیکشن سے باہر ہوں گے تو پھر جو الیکشن ہے وہ الیکشن کیسے کہلائے گا۔ تو ایک بڑی خوفناک سی صورتحال ہے جس کا سامنا اس وقت پاکستان کو ہے کہ دو وزرائے اعظم اس وقت عدالتوں میں بھگت رہے ہیں، ایک جو نگران وزیر اعظم ہے ان کی پیشی بھی اسی مہینے میں ہے۔ تو سارے وزراء اعظم نے اگر جیلیں جانا ہے اور سارے وزراء اعظم نے اگر عدالتیں بھگتنی ہیں تو پھر اس سارے سسٹم کا کیا فائدہ، اور اس سسٹم سے بچے اور انڈے کیسے نکلیں گے؟